جگر اور معدہ میں گرمی ہو یا خون میں گرمی ہو، چاہے سردی کا موسم ہو چاہے گرمی کا موسم ہو، اس گرمی کی وجہ سے جریان ہو جائے۔ جریان کہتے ہیں، مختصر تعارف بتا دیتا ہوں کہ جریان کون سی بیماری ہوتی ہے۔ ہر وقت عضو تناسل سے منی کی طرح کا لیسدار پانی نکلتا رہتا ہے، اور اسی طرح جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کو بھی یہ پانی نکلتا ہے، تو اس پانی کو لیکوریا کہتے ہیں۔ مرد کو نکلے تو اس کو جریان کہتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ بعض اوقات قبض ہوتی ہے، قبض کی وجہ سے پخانہ کھل کر نہیں آتا، جب لیٹرین میں جا کر مریض زور لگاتا ہے پخانہ نکالنے کے لیے تو اس وقت بھی یہ لیسدار قطرے آتے ہیں، اور بعض اوقات عشق ناول پڑھنے سے یا کسی سے غیر محرم سے بات کرنے سے، فون پر عشقیہ باتیں کرنے سے بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ بعض اوقات معدہ اور جگر کے اندر گرمی ہو اور اس طرح پورے جسم کے اندر خون کے اندر حدت ہو، گرمی ہو، تو اس وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ میں جو یہ ابھی آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں، آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے۔ اس نسخے کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو جریان ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کسی کو یرقان کا مسئلہ ہوگا، یرقان کی بیماری چاہے اے ہو، بی ہو یا سی ہو، یرقان کے مریض کے لیے بھی یہ لاجواب چیز ہے۔ اور اسی طرح یہ نسخہ جو بھی بتانے لگا ہوں، اگر گرمی میں استعمال کریں گے تو پورے جسم میں ٹھنڈ ڈال دے گا، لیکن اگر سردیوں میں استعمال کریں تو چوتھائی چمچ استعمال کریں، اور اگر گرمیوں میں کریں تو بے شک ایک چمچ استعمال کریں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سردیوں میں تھوڑا ڈوز کم کر دیں، خوراک کم کر دیں، یعنی کہ دوائی کی۔ نسخہ نوٹ کریں: چھلکا اسبغول 2 تولہ، گوند کتیرا 2 تولہ، تخم بالنگو 1 تولہ اور تخم ریحان 1 تولہ۔ ان چاروں چیزوں کو کوٹ چھان کر پکی بنانی ہے، اچھی طرح پاؤڈر بنانا ہے، پھر چاروں کو مکس کر دینا ہے۔ بڑی عمر کے صبح شام گرمیوں میں 2 چمچ اور سردیوں میں 1 چمچ، اور 12 سے لے کر 18 سال کی عمر کے بچے اور بچیاں چوتھائی یا آدھا چمچ صبح شام استعمال کریں۔ بیماری کے خاتمے تک جریان اور اسی طرح گرمی، جسم کے اندر گرمی کے خاتمے تک اس نسخہ کو چلائیں۔ جب محسوس کریں کہ جریان ختم ہو گیا ہے اور خون کی حدت یعنی گرمی ختم ہو گیا ہے، معدہ اور مثانہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو اس نسخہ کو پھر بند کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔